سوچا کسی اپنے سے بات کروں، اپنے کسی خاص کو یاد کروں، کیا جو فیصلہ عید مبارک کہنے کا، تو دل نے کہا کیوں نہ آپ سے شروعات کروں۔ عید مبارک۔ عید کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، قبول فرمائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی آمد کو قبول فرمائے۔ بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات توجہ ادھر رکھیں۔ آپ توجہ ادھر دیں، آنے والے آتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ کہ غور سے سنیے بات کو، اور ہر کوئی سنے، مرنا ہر ایک کو ہے، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، قبر میں جانا ہر ایک کو ہے، چاہے وہ عصری تعلیم یافتہ ہو یا دینی تعلیم یافتہ ہو، قبر میں جواب دینا ہر ایک کو ہے، چاہے وہ زندگی رب چاہی گزار کر گیا، چاہے من چاہی گزار کر گیا، قبر میں جانا ہر ایک کو ہے، بچنا کسی کو نہیں ہے۔ اس لیے کوئی اپنے کو بڑھتر اور بہتر اور اچھا نہ سمجھے، اور کوئی اپنے کو بدتر اور بیکار گرا پڑا نہ سمجھے۔ اللہ کے کارخانے میں نہ کوئی برا ہے، سب اچھا ہے۔ آگے بڑھ کر حوصلہ کر کے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ملک کے حالات اتنے خراب ہیں کہ اس کی روشنی میں آپ سے کچھ خاص باتیں کرنا چاہتا تھا، کچھ خاص باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ہماری عیدگاہ، میں اگر یہ کہوں کہ مجمع البحرین ہے، یعنی جہاں مسلمان آتے ہیں، دوگانہ ادا کرتے ہیں، وہی ہمارے غیر مسلم نیتا بھی یہاں عید کی مبارکبادی دینے آتے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے۔ خدا کرے کہ ظاہر جیسا پیش کیا جا رہا ہے، باطن بھی اسلام کے تئیں ویسا ہو جائے۔ آمین آمین۔ ظاہر اس میں جیسے دل سے دل ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اللہ کرے کہ دل بھی ویسا ہی مل جائے۔ یہ تو نفرتیں کی دیوار خود بخود منہدم ہو جائیں گی، یہ عداوت کی دیوار خود بخود ٹوٹ جائے گی۔ تو بہرحال ملکی حالات کی بنیاد پر آپ سے کچھ باتیں کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ عیدگاہ اتنی مرکزی حیثیت رکھتا ہے تمام عیدگاہوں کے مقابلے میں کہ ہر طرح کے لوگ یہاں آتے ہیں۔ اس لیے بہت سارے وجوہات کی بنیاد پر جو بات کہنا چاہتا ہوں اس اسٹیج سے مصلحتاً نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے آپ حضرات، میری رائے ہے کہ عید کا موقع ہے، علماء کرام اس وقت اپنے اپنے علاقے میں گھروں میں موجود ہیں، ایک پروگرام رکھیے جس میں آپ کو آپ کی اولاد کے تعلق سے، آپ کی لڑکیوں کے تعلق سے، اور اس وقت کی منظم پلاننگ جو کی جا رہی ہے، اس تعلق سے آپ کو آگاہ کیا جائے۔ یاد رکھیے، یہ پیٹ ایک غریب کا بھی بھرتا ہے اور ایک امیر کا بھی بھرتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ پیٹ اچھا کھا کر بھی بھرتا ہے اور ہلکی پھلکی گری پڑی غذا کھا کر بھی بھرتا ہے۔ یاد رکھیے، نیند
فوٹ کاٹ پہ سونے والوں کو بھی آ جاتی ہے، اور عیش و عشرت کے نرم نرم گدوں پر سونے والوں کو بھی آ جاتی ہے۔ زندگی مجاہدانہ داعیانہ بھی گزر جاتی ہے، اور غفلت میں پڑے سوئے رہے تو بھی گزر جاتی ہے۔ موت آتی ہے اور سب کو لے کر چلی جاتی ہے، اور جب قبر میں انسان پہنچتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے اس نے دنیا میں قبر کی کیا تیاری کی ہے۔ اس لیے بہت ساری وہ باتیں جو مذہب اسلام ہمیں سکھاتا ہے اس کی طرف آپ کو توجہ دلانے کی ضرورت ہے، لیکن یہ مجمع ابھی بہت ساری وجوہات کی بنیاد پر اس کا متحمل نہیں ہے کہ برسر عام وہ باتیں کہی جائیں۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جو خاص بات کرنی ہوتی تھی وہ عیدین کے موقع پر یا کسی بڑے مجمع کے موقع پر کہا کرتے تھے۔ کیوں؟ یہی وہ مواقع ہوتے ہیں جہاں ہر کس و ناکس ہر کوئی آتا ہے، جمع ہوتا ہے، اور ان سے بات کہیں تو وہ سنتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ مجمع میں خاص خاص بات، مین بات کہا کرتے تھے۔ جیسے حجۃ الوداع کا موقع تھا، حضور کا آخری حج جس کے بعد آپ انتقال فرما گئے، بہت بڑا مجمع تھا، تقریباً 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام موجود تھے۔ آپ نے جو اس میں خطاب فرمایا وہ کوئی رسمی خطاب نہیں تھا، بلکہ ایک بہت اہم پیغام تھا جو صحابہ کے سپرد کیا اور کہا کہ اے میرے صحابہ، یہ میرا پیغام آپ لوگ جو یہاں موجود ہیں غائبین تک پہنچا دینا، آنے والی نسلوں تک پہنچا دینا۔ اور صحابہ کرام نے وہ پیغام امت کو پہنچایا، اور سینہ بسینہ وہ پیغام آج تک پہنچا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک پہنچتا رہے گا۔ لیکن بہرحال میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں 3 صحابہ کرام کا واقعہ ذکر کیا۔ کتنے صحابہ کرام کا؟ 3 صحابہ کا واقعہ ذکر کیا۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزاوے کیے ہیں، جہاد کیے ہیں اسلام کی اشاعت کے لیے، اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے۔ اس میں غزوہ تبوک ہے۔ جیسے آج ہمارا یہ رمضان جو گزرا، یہ ہماری عید جو ہے بہت کڑاکے کی گرمی میں تھی، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ 2 دن سے موسم ٹھنڈا ہو گیا۔ تو غزوہ تبوک یہ بہت کڑاکے کی گرمی میں پیش آیا۔ عرب کی گرمی بہت سخت ہوتی اور دور دور تک کوئی سایہ نہیں ہوتا، چلچلاتی دھوپ ہوتی ہے، اوپر دھوپ، نیچے سنگریزے کنکر پتھر جو پیروں میں لگنے سے پیر میں سوراخ کر دیتے، پھٹ جاتا پیر، لہو لہان ہو جاتا۔ تو غزوہ تبوک کا موقع ہے، اور یہ واحد غزوہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام کیا، تمام مسلمانوں کو یہ اطلاع دی کہ سب اس غزوے میں شریک ہو جائیں، کوئی نہ بچے، سب شریک ہو۔ چنانچہ صحابہ نے تیاری کی اور بہت شوق سے شریک ہوئے، لیکن 3 صحابی تھے جو بہت ہی خوشحال تھے، بہت خوشحال تھے
کہتے ہیں کہ اس سے پہلے اتنی خوشحالی ہمارے پاس کبھی نہیں تھی، ہم اس وقت اتنے خوشحال تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا تو تمام صحابہ تیاری کرے اور نکل پڑے۔ یہ تین صحابی حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ، ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربیع، یہ تینوں صحابی آج کل کرتے کرتے یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ روانہ ہو گیا، یہ لوگ نہیں جا سکے۔ اور زمانہ کیا ہے؟ کڑاکے کی گرمی، کھجور کے پکنے کا زمانہ، مدینہ والوں کی اقتصادی اور معاشی دار و مدار کھجور کے پکنے پہ تھا، کھجور کے پھل پہ تھا، ان کی کاشت ہی کھجور تھی، تو کھجور بھی پک رہا ہے، اس کو توڑنا بھی ہے، سال بھر کی معیشت کو جمع بھی کرنا ہے، اور ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور فرمان اور اعلان کے سب چلو۔ اب سب چلے جائیں تو ان کھجوروں کا کیا ہوگا جو اب پکنے کو تیار ہے، کٹنے کو تیار ہے؟ جیسے ہماری اور آپ کی یہ کھیتی گندم کی اگر کٹنے اور پکنے پہ آ جائے اور اعلان ہو جائے کہ سارے لوگ تبلیغی جماعت میں نکل جائیں، کوئی بھی گھر میں نہ بچے، تو بتاؤ اس کھیتی کو کاٹنے والا، گیہوں کو کاٹنے والا، گاہنے والا کوئی نہیں بچے گا تو وہ کھیتی برقرار رہے گی، خراب ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی نا۔ تو ایسے ہی مدینے میں کھجور پک رہا تھا، ادھر حضور نے اعلان کر دیا کہ سب کو غزوہ تبوک پہ جانا ہے، سارے صحابہ چلے گئے، منافقین نہ گئے، اور تین صحابی آج کل کرتے کرتے نہیں جا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک پہنچے تو آپ نے پوچھا کعب ابن مالک کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا کہ وہ تو نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ سفر سے آنے کے بعد سب سے پہلے مسجد جاتے، سب سے پہلے مسجد 2 رکعت جا کر نماز پڑھتے، اس کے بعد جو وفود اور قافلے دوسرے ملکوں سے ملنے آئے ہوتے ان سے ملاقات کرتے، سب سے فارغ ہو کے اس کے بعد اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے۔ تو پہلے نمبر پہ اللہ کے گھر میں، وہاں سے فراغت کے بعد دوسرے نمبر پہ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے، حال چال خیریت دریافت کرنے کے بعد پھر اپنے گھر آئے۔ یہ حضور کی سنت ہے، آج ہم نے اس سنت پر عمل چھوڑ دیا ہے۔ سفر سے آئیں تو سب سے پہلے مسجد جائیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، ملاقات کریں، اس کے بعد اگر اللہ نے بیٹی دی ہے تو سب سے پہلے بیٹی اگر قریب میں ہے تو وہاں جائیں، پھر اس کے بعد کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے گئے، 2 رکعت ادا کر کے وفود سے ملنے لگے۔ اب مدینے میں جو منافقین رک گئے تھے، غزوے میں نہیں گئے، وہ لوگ آئے، حضور نے پوچھا کیوں نہیں گئے؟ تو جھوٹا عذر بیان کر دیا، حضور نے ان کے عذر کو قبول کر لیا۔ یہ 3 صحابی بھی گئے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے حضور نے پوچھا کہ اے کعب تم کیوں نہیں آئے؟ کیا تمہارے پاس سواری نہیں تھی؟ کیا تمہارے پاس فراخی نہیں تھی؟ تمہارے پاس خوشحالی نہیں تھی؟ کمی کس چیز کی تھی؟ تو کعب بن مالک کا جواب سنیے، فرمانے لگے یا رسول اللہ، آج جتنا میں خوشحال ہوں اس سے پہلے کبھی اتنا خوشحال نہیں تھا۔ آج جتنی سواری میرے پاس ہے اس سے پہلے کبھی اتنی سواری میرے پاس نہیں تھی۔ اے اللہ کے نبی، اگر میں چاہوں تو جھوٹ بول کر آپ کو راضی کر لوں، آپ کو خوش کر لوں، وقتی طور پر آپ خوش ہو جائیں گے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ جھوٹ بول کر میرے قدم یہاں سے اکھڑنے نہیں پائیں گے، کہ اللہ تعالیٰ وہی بھیج کر آپ کو میرے جھوٹ سے آگاہ کر دے گا، آپ کو بتا دے گا کہ یہ عذر
جھوٹا انہوں نے پیش کیا ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بولوں گا، سچا واقعہ آپ کے سامنے سچ بات پیش کر دیتا ہوں۔ حضور نے کہا بتاؤ کیا ہے؟ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صحیح بات یہ ہے کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا، میں کاہلی اور سستی کی بنیاد پر آج کل ٹالتے ٹالتے نوبت یہاں تک پہنچی کہ آپ غزوے سے تشریف لے آئے اور میں شریک نہیں ہو سکا۔ ان دو صحابی کو ہی بلایا، ان سے پوچھا، انہوں نے بھی صاف ستھری بات بتا دی کہ یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں تھا، آج کل کرتے کرتے ہم گھر میں رہ گئے، آپ جا کر تشریف لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے خود کوئی فیصلہ کرنے کے ان تینوں صحابی کو گھر بھیج دیا، فرمایا تم تینوں چلے جاؤ، جب تک اللہ تمہارے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں کرے گا جب تک اپنے گھروں میں بیٹھے رہو۔ صحابی تو چلے گئے، جب راستے میں جانے لگے تو دوست احباب کہنے لگے کہ تم بھی عجیب بات کرتے ہو، عجیب آدمی ہو، دوسرے لوگوں نے آ کر جھوٹا عذر پیش کر کے نبی کو راضی کر لیا، تم بھی جھوٹ بول کر نبی کو راضی کر لیتے۔ کعب بن مالک نے کہا نہیں، یہ نبی نعوذ باللہ کوئی شیطان کا نبی نہیں ہے، یہ نعوذ باللہ کوئی انگریز کا نبی نہیں ہے، نعوذ باللہ یہ مکے والوں کا بنایا خود ساختہ نبی نہیں ہے، نعوذ باللہ یہ دنیا والوں کا نبی نہیں ہے، یہ نبی عرش والے کا نبی ہے، یہ نبی اس کا ہے جو دل کی باتوں کو جانتا ہے، یہ نبی اس کا ہے جو دل کے رازوں کو فاش کر دیتا ہے، یہ نبی اس کا ہے جس کے ذریعے سے نبی کے پاس حضرت جبریل وحی لے کر آتے ہیں۔ آج میں جھوٹ بول کر نبی کو خوش کر دوں، عرش والا تو ناراض کر دے گا، عرش والا تو میرا راز فاش کرے گا، نبی ناراض ہو جائیں گے۔ آج کی وقتی نبی کی ناراضی مجھے برداشت ہے، دائمی نبی کی ناراضگی، اللہ کی ناراضگی مجھے برداشت نہیں۔ مجھے اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ نبی آج ناراض ہوئے ہیں، کل اللہ میری صداقت پر کوئی نہ کوئی حکم نازل کر کے نبی کو بھی خوش کر دے گا، اللہ خود بھی خوش ہو جائے گا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی بھی کام کریں پیش نظر یہ ہو کہ نبی کی سنت ہے کہ نہیں، اللہ کے حکم کے مطابق ہے کہ نہیں۔ میرے بزرگوں یہ بات ذہن سے نکال دو کہ دین کسی عالم کی جاگیر ہے، یہ ذہن سے نکال دو کہ شریعت کسی عالم کی جاگیر ہے، یہ ذہن سے نکال دو کہ شریعت کے ٹھیکیدار یہ مدارس والے ہیں۔ خدا کی قسم جتنا یہ اہل علم نبی کی سنت اور شریعت کے ذمہ دار ہیں، آپ سب حضرات اس سے زیادہ نہیں تو اس میں ذمہ دار ضرور ہیں۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ یہ کرتا، یہ پاجامہ، یہ ٹوپی، یہ اہل علم، یہ مدارس کے فضلاء، یہ پڑھنے والے اس دین کے ٹھیکیدار ہیں؟ نہیں، جتنی ذمہ داری ہماری بنتی ہے اتنی ذمہ داری آپ کی بھی بنتی ہے۔ آپ بھی اسی اللہ کے بندے ہیں، آپ بھی اسی محمد رسول اللہ کے امتی ہیں، ان کا پیغام آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے اور آپ کے اہل و عیال کے لیے اور آپ کے خاندان کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے بات ذہن سے نکال دیجیے۔ بہت سے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے، اپنی اوقات اور حدود میں رہ کر گفتگو کرنی چاہیے۔ اگر ہم ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹری محاذ پر گفتگو تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن شرعی مسائل پہ آپ گفتگو کرنا یہ آپ کے لیے غلط ہے۔ آپ کو مسائل معلوم ہیں تو بھی آپ نہیں بتا سکتے، پہلے سیکھیے، سمجھیے، پھر اس کے بعد بتائیے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دینی مسائل کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اہل علم قدامت پسند ہے، یہ اہل علم قدامت پسند ہیں، یہ پرانا اسلام پیش کرتے ہیں۔
میں ان کے ساتھ ادب کے ساتھ پوچھتا ہوں، نیا اسلام کیا ہے؟ نیا دین کیا ہے؟ یہ ہماری خام خیالی ہے، غلط فہمی ہے۔ پرانا اسلام، نیا اسلام، پرانا دین، نیا دین، یہ دنیا والوں کا دھوکہ ہے، مسلمانوں کے ساتھ فراڈ ہے۔ آپ اس فراڈ میں نہ آئیے گا۔ نہیں معلوم ہے تو علماء سے پوچھئے، جن کو نہیں معلوم ان سے پڑھ کر، ان کو سن کر، ان کو سیکھ کر آپ دین کی صحیح تشریح نہیں کر سکتے۔ اور نہیں سمجھ میں آئے، آپ نہیں مانتے ہیں تو نہ مانیے، موت کے وقت سب کچھ پتا چل جائے گا کہ اصل دین کیا تھا، جو محمد الرسول اللہ لے کر آئے تھے، جو محمد الرسول اللہ کے نائبین پیش کر رہے تھے، یا جو آپ نے دوسری جگہوں سے سیکھا۔ اسلام میں گولڈن ہوتا ہے، اسلام میں نیا اور پرانا ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر کسی کا عقیدہ ایسا ہے کہ صحابہ کا اسلام پرانا ہو گیا، اب نئے اسلام کی ضرورت ہے، تو اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ حضور نے تو فرمایا میری امت قیامت تک کی امت ہے، میرا دین قیامت تک باقی رہے گا، اور میں قیامت تک آنے والوں کا نبی ہوں۔ اور امتی کہتا ہے نیا دین لاؤ، نیا اسلام لاؤ۔ مسلمانوں یہ سازش ہے، مسلمانوں یہ عالم اسلام پر سازش ہے، اسلام کے دشمنوں کی سازش ہے۔ جو مسلمان اس پر پروپیگنڈا کا شکار ہوتا ہے اور اس کا عقیدہ یہ بنتا ہے کہ آج کا دین نیا ہونا چاہیے، یہ دین تو پرانا ہو گیا، یہ اسلام تو پرانا ہو گیا، اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ بزرگوں، میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ حضرات کے ایمان کی فکر ہے۔ آپ کیا کھاتے ہیں مجھے اس کی فکر نہیں، آپ کیا پہنتے ہیں مجھے اس کی فکر نہیں، آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے مجھے اس کی فکر نہیں۔ فکر اس بات کی ہے کہ آپ ایمان کو لے کر جانے والے اعمال اور ایمان کو لے کے جانے والے بول رہے ہیں کہ نہیں۔ بہت سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے۔ اسلام اگر مشکل نہیں تو اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ جو چاہے اسلام پر بول لے۔ پہلے سیکھو، بڑوں کی صحبت میں رہ کے پریکٹس کرو، اس کے بعد بولو۔ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، ڈاکٹر کی فیلڈ کی باتیں ڈاکٹر کے سامنے کرنے لگ جاؤں، ماسٹر نہیں ہوں، اسکول میں جا کے اناپ شناپ لیکچر دینے لگ جاؤں، پروفیسر نہیں ہوں، انجینئر نہیں ہوں، اس کے میدان کو سنبھالنے لگ جاؤں، تو میرے پڑھنے والے بولو بھائی وہ بچہ انجینئر بنے گا، میرے اسٹوڈنٹ ڈاکٹر بن جائیں گے، قیامت کی صبح تک نہیں بنے گے۔ ڈاکٹر ہی ڈاکٹر بنا سکتا ہے، انجینئر ہی اپنے اسٹوڈنٹ کو انجینئر بنا سکتا ہے۔ ایسے ہی سمجھ کے چلیے، محمد الرسول اللہ کی تعلیم یافتہ لوگ ہی محمد الرسول اللہ کا غلام بنا سکتے ہیں۔ اصلی تعلیم یافتہ، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دین نہ سیکھیں، دین سیکھیں تو دعوت نہ دیں، اسلام پر طنز نہ کریں، دولت پر ناز نہ کریں۔ دولت تو فرعون کے پاس بھی بہت تھا، حکومت فرعون کے پاس تھا، دولت قارون کے پاس تھا، کوئی دولت کام نہ آئی، کوئی حکومت و بادشاہت کام نہ آئی۔ آج آپ یہ چند کوڑیوں کی ملازمت پر یا یہ علماء چند کوڑیوں کے مدارس پر ناز کریں، اپنے کو علم کا، دین کا، اسلام کا ٹھیکیدار سمجھیں، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ مرتے وقت سب کچھ پتا چل جائے گا کہ وہ گھوڑے پہ سوار تھے یا گدھے پہ سوار تھے۔ ذہن سے نکالو، علماء بھی اتنے ذمہ دار ہیں، آپ بھی اتنے ذمہ دار ہیں، آپ اصلی تعلیم یافتہ ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ علماء کی صف میں آ کر کھڑے ہوئے، آپ بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں۔ یہ تو اعدائے اسلام کی کوشش ہے کہ اصلی تعلیم یافتہ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے، ان کو نیا پرانا اسلام اور غلط معلومات اسلام کے تعلق سے دے کر ان کے اور علماء کے درمیان خلیج پیدا کر دیں، تاکہ علماء سے دور ہوں گے، ان کو صحیح دین معلوم نہیں ہوگا، اور دین پر جب بولیں گے تو غلط شرط بولیں گے، ان کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، انہی کے تلوار سے ان کو ذبح کر دو۔ اس لیے بزرگوں، بولنے سے منع نہیں ہے، لیکن جو بولیں پرکھ کر بولیں،
تحقیق کر کے بولے. یہ ایسا بول ہے کہ اگر کلمہ پڑھا ہے تو جنت کی ملے گی اور کلمہ غلط پڑھا ہے تو جہنم بھی ملے گی. یہ ایسا بول ہے کہ صحیح پڑھا ہے تو محمد الرسول اللہ کے سچے غلام بن جائیں گے اور غلط پڑھا ہے تو محمد الرسول اللہ کے باغی بن جائیں گے. اس لیے یہ بول مشکل نہیں تو اتنا آسان بھی نہیں ہے. جس کی جو فیلڈ ہے اس فیلڈ میں محنت کرے, انشاءاللہ کام آگے بڑھے گا. جن کو جو بات نہیں معلوم, سچ کہتا ہوں آج تک میں نے اپنے بچوں کا علاج ڈاکٹر سے کرایا ہے. بخار آیا ہے تو میں انجینئر کے پاس نہیں گیا, کھانسی نزلہ بخار ہوا ہے تو میں پروفیسر کے پاس نہیں گیا, جسمانی آپریشن کی ضرورت پڑی ہے تو میں کسی عالم کے پاس نہیں گیا. کس کے پاس جانا پڑے گا؟ ڈاکٹر کے پاس. جب ایک اہل علم جسمانی مرض لگنے کی بنیاد پر عصری تعلیم یافتہ ڈاکٹر کے پاس جانے میں حیا اور شرم نہیں کرتا تو میرے عزیزو, جس دین کو اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا دین ہے, جس دین پر چل کر اللہ آپ کے کامیابی کی ضمانت اور گارنٹی دے رہا ہے, اس دین والوں کے پاس آپ کو مسائل آ کر پوچھنے میں کیا حیا کیا شرم ہے؟ ہمیں تو شرم نہیں آتی دنیا والوں کے پاس جا کے ڈاکٹری سے علاج کرانے میں. آپ روحانی بیمار ہوتے ہیں تو علماء سے کیوں شرماتے ہیں؟ اہل علم سے مسائل پوچھنے میں کیوں شرماتے ہیں؟ دین سیکھیے اور سکھلائیے اور آگے بڑھیے. یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں یا کسی تبلیغی جماعت کی ذمہ داری نہیں, پوری امت کے ایک فرد کی ذمہ داری ہے. جو کچھ کہیے علماء سے تحقیق کر کے معلوم کر کے کہیے. مسائل پہ گفتگو یوں ہی نہ کیجیے. دولت, شہرت, عزت, اس سے کچھ نہیں ہوتا. دنیا میں تو آپ عزت پا جائیں گے, آخرت میں یہ کوئی معیار نہیں ہے. اگر کسی کو ناز ہے کہ میرا گھر شاندار ہے تو شداد نے جنت بنائی تھی. دنیا والوں دیکھ لو, اس کی جنت آج باقی ہے. اگر کسی کو ناز ہے کہ اس کے پاس دولت بہت ہے تو قرآن کہتا ہے قارون کے پاس اتنی دولت تھی کہ کئی اونٹ اس کے خزانے کی چابیوں سے لدے جاتے تھے, پھر بھی اس کے خزانے کی چابی بچ جاتی تھی. قرآن کہتا ہے لیکن کیا حشر ہوا قارون کا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا. دولت بچاتی تو قارون کو بچاتی. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں چھوٹا یا بڑا یا میڈیم قسم کا منصب والا ہوں, عہدے دار ہوں, سرپنچ ہوں, مکھیا ہوں, ایم پی ہوں, ایم ایل اے ہوں گے آپ اپنے گھر کے ہوں گے. اللہ کے سامنے آپ اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے نزدیک اللہ کے غلام ہیں. اللہ کے سامنے جھکنا پڑے گا, اللہ کے سامنے عبدیت کا اقرار کرنا پڑے گا. آپ بندہ ہیں, اللہ اللہ ہے. کسی کو عہدہ منصب بھی نہیں بچا سکا. اس لیے میرے بزرگ اور دوستوں, ادب کے ساتھ کہتا ہوں, ایک بات سن لیجیے. میری یہ بات کڑوی نہیں لگنی چاہیے, کڑوی نہیں لگنی چاہیے, اور اگر لگ جائے تو پلے باندھ لینا کہ مرتے ٹائم یاد کر لینا کہ کسی نے کہا تھا کہ اسلام نہ نیا ہے نہ پرانا ہے, دین نہ نیا ہے نہ پرانا ہے, محمد رسول اللہ لے کے آئے تھے, وہی اصل دین ہے. اور یہ بھی پلے باندھ لینا کہ دین نہ علماء کا ہے نہ مدارس والوں کا ہے, دین سب کا ہے. ماسٹر کا بھی یہ دین ہے, یہ اسلام ہے. ڈاکٹر کے لیے بھی ہے, انجینئر کے لیے بھی ہے, اور ہمارے لیے بھی ہے. فرق اتنا ہے کہ ہم نے مدارس میں پڑھ لیا, یہ لیبل لگ گیا, اور آپ نے عصری تعلیم اداروں میں پڑھ لیا تو وہ لیبل لگ گیا. اللہ کے نزدیک تو دونوں برابر ہیں. آپ بھی آئے میدان میں, دین سیکھے, دین کے داعی بنے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عصری زبان نہیں سکھایا تھا؟ سنیں آپ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کرام کو عبرانی زبان سکھلائی تھی جو اس زمانے میں رائج تھی, سریانی زبان سکھلائی تھی جو اس زمانے میں رائج تھی. کیوں سکھلایا تھا؟ کیوں سکھلایا؟ اس لیے کہ جب یہ عبرانی زبان سیکھیں گے
سریانی زبان سیکھیں گے تو ان زبانوں میں جا کر اسلام کی اشاعت کا کام کریں گے، اسلام کی خدمت کریں گے تو اسلام پھیلے گا۔ تو اللہ نے آپ کو بھی موقع دیا ہے، آپ اپنے عصری تعلیم گاؤں میں پڑھاتے ہوئے اللہ کے دین کی خدمت کر سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ سب کے لیے برابر ہے، یہ ذمہ داری ہر ایک کی ہے، صرف علماء کی ہی نہیں ہے۔ اور کوئی عالم یہ نہ سمجھے کہ میں دین کا ٹھیکیدار ہوں، ذمہ دار ہوں، نہیں۔ اللہ نے خدمت کا موقع دیا ہے، یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اس پر ناز نہیں کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے۔ اس لیے میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو آپ کو بری نہیں لگنی چاہیے، اور اگر بری لگتی ہے تو داون میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہمارا مرض اور اس کی دوا کوئی بتا رہا ہے تو خراب کیوں لگ رہا ہے۔ اور آج نہ صحیح، میں نے کہا نا، مرتے ٹائم عالم ہو کہ غیر عالم ہو، دیندار ہو کہ غیر دیندار ہو، سب کے سامنے مناظر آ جاتے ہیں۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ مرنے سے پہلے پہلے کا ایمان معتبر، مرنے سے پہلے پہلے کی توبہ معتبر، حالت نزا اور حالت غرغرہ پیش آنے کے بعد کوئی کلمہ پڑھے تو وہ بھی معتبر نہیں، کوئی توبہ کرے تو وہ بھی معتبر نہیں، اس لیے کہ وہ عالم سب کچھ اس کے منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس لیے دیکھ کر ایمان معتبر نہیں، ایمان بالغیب معتبر ہے۔ اس لیے بزرگ اور دوستو، ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں اور ہم سب ایک ہیں، چاہے وہ عصری تعلیم یافتہ ہوں چاہے وہ دینی تعلیم یافتہ ہوں، سب ایک ہیں، اللہ کی نظر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اللہ کے دین کی ذمہ داری سب پر ہے، عالم پر بھی اتنا ہی ہے اور عصری تعلیم یافتہ لوگوں پر بھی اتنا ہی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ٹھیکیدار ہوں، وہ ذمہ دار نہیں، سب برابر کے ذمہ دار ہیں۔ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو قرآن کریم نے واقعہ بیان کیا کہ صحابی آئے، کوئی جھوٹ کوئی عذر پیش نہیں کیا، چلے گئے، گھر گئے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلا کر اعلان کیا، کیا اعلان کیا؟ کہ آج سے ان تینوں صحابہ سے بات چیت، سلام کلام سب کچھ بند، بائیکاٹ، سماجی بائیکاٹ۔ ایک غزوے میں نہ جانے سے سماجی بائیکاٹ کا اعلان ہوا اور 50 دن تک یہ سماجی بائیکاٹ برقرار رہا، اور 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کے حق میں قرآن پاک کی آیت نازل کی کہ اے نبی، ان تینوں صحابے کا عذر قابل قبول ہے، میں نے ان کی غلطی کو معاف کیا، ان کے توبہ کو قبول کیا، آپ ان کو خوشخبری اور بشارت سنا دیجیے۔ بزرگوں، جب اللہ کے لیے کام کرو گے تو اللہ بھی توجہ دے گا، اللہ بھی متوجہ ہوگا۔ جب اللہ کے لیے جھوٹ بولنا بند کرو گے تو اللہ بھی آپ کا خیال رکھے گا۔ اس صحابی نے اللہ کے لیے جھوٹ نہیں بولا، وقتی طور پہ اللہ کے نبی ناراض ہو گئے، لیکن اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی اور تا صبح قیامت ان آیتوں کی تلاوت ہوتی رہے گی۔ ان تینوں صحابہ کا یہ توبہ اور ان کی یہ نیک نامی تابندہ و درخشندہ رہے گی۔ اس لیے جو بھی کام کریں اللہ کے لیے کریں، اللہ کے نبی کو راضی کرنے کے لیے کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اور ہم یہ طے کریں کہ دین کی خدمت اور اشاعت ہم سب مل کر کریں گے، نہ کسی عالم کی ذمہ داری ہے صرف، نہ کسی عصری تعلیم یافتہ لوگوں کی ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری ہے، سب مل جل کر کام کریں، آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ جب جوتا پڑھنے لگتا ہے نا، اس وقت اس کی سمجھداری کام نہیں آتی۔ جوتا پڑھنے سے پہلے جوتا کھانے سے بچنا چاہیے، ایمان لٹنے سے پہلے ایمان کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عید کی نماز پڑھنے کے بعد آپ سب حضرات یا جن کو بھی مسوارے ممکن ہو
رامپور پہنچ جائیں. ٹھیک ہے, نماز کی ترکیب سن لیجیے. رامپور کہاں پر؟ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. یہاں ہمارے پیچھے دم چھلے بھی لگے رہتے ہیں. ہاں سمجھ رہے نا, بتا دیجیے. سمجھ گئے آپ لوگ, سمجھ گئے نا؟ ہاں, میں نے شروع میں کہا نا میں بہت ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں ملکی حالات کی بنیاد پر, لیکن بہت ساری وجوہات سے اس اسٹیج سے نہیں کر سکتا. چلیے, تو جن کو سہولت ہو وہ رامپور بھی پہنچ جائیں. جب امام پہلی تکبیر کہے گا اللہ اکبر, تو آپ سب حضرات نیت مانیں گے, ثنا پڑھیں گے. اس کے بعد امام دوسری تکبیر کہے گا, آپ بھی ہاتھ اٹھا کر کانوں تک لائیں گے اللہ اکبر. تیسری تکبیر کہے گا, آپ بھی کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر. جب امام چوتھی تکبیر کہے گا تو آپ بھی کانوں تک ہاتھ اٹھا کے نیت باندھ لیں گے, اب ہاتھ چھوڑیں گے نہیں. تو 3 تکبیریں زائد ہوں گی. چوتھی تکبیر میں آپ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر نیت باندھیں گے. دوسری رکعت میں قرات مکمل ہونے کے بعد رکوع سے پہلے امام اللہ اکبر کہے گا, آپ رکوع میں نہیں جائیں, کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں. دوسری تکبیر ہو, کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں. تیسری تکبیر ہو, کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں. یہ 3 زائد تکبیر ہوئی. چوتھی تکبیر میں کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھانا ہے, بلکہ وہ رکوع کی تکبیر ہوگی, آپ سیدھا رکوع میں چلے جائیں. یہ ہے نماز کا طریقہ. باقی جو اعمال, جو ارکان ادا کرنے ہیں وہ وہی ہے جو 5 وقتہ نمازوں میں آپ ادا کرتے ہیں. صرف 3 زائد تکبیر پہلی رکعت میں ثنا کے بعد ہے, اور 3 زائد تکبیر رکوع میں جانے سے پہلے. چوتھی تکبیر رکوع میں آپ چلے جائیں.